اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان سے کوئی قضا ہوئی ہے نماز، اور اگر کوئی ہوئی ہے تو کب اور کس موقع پر ہوئی ہے؟ ایک مرتبہ دوران سفر نماز فجر قضا ہوئی دوران سفر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ادا فرمایا۔ اور جب کبھی ایسا کوئی موقع ہوتا ہے، جیسے مثلا یہ واقعہ قضا کا ہے، یا ایک مرتبہ نماز عصر پڑھتے ہوئے آپ نے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام کیا، جبکہ 4 پڑھنی تھی، جب کبھی ایسی کوئی صورت ہوئی تو آپ نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ میں بھول گیا ہوں یا میری کوئی نفسانی غفلت ہے، بلکہ ایسا واقعہ اللہ پاک کی طرف سے میرے اوپر صادر فرمایا جاتا ہے تاکہ امت کے لیے عملاً سنت سامنے آئے۔ میں نے آپ کے اکثر خطابات سنے ہیں جس میں آپ نے مطلب آپ نے یہ کہا ہے کہ میں نہ تو دیوبندی مسلک سے ہوں، نہ میں بریلوی مسلک سے ہوں، بلکہ ہماری منہج القرآن کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کسی بھی فرقے کے لوگ دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں یا اہل تشیع حضرات ہوں تو وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ کی ایک خطاب جس کا نام تھا، آئی تھنک میں بھول رہا ہوں، مبشرات دیوبند، جس میں آپ نے حوالے کے طور پر یہ کہا کہ حوالے کے طور پر آپ نے مختلف جگہوں پر دیوبند علماء پر تنقید کی، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ منہج القرآن کے ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ دیوبند حضرات اور بریلوی اور یا اہل تشیع حضرات تمام لوگ ہمارے ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، لیکن مبشرات دیوبند کے اندر آپ نے بالخصوص تنقید کری ہے، لیکن آپ نے اس کو حوالے کے طور پر کوٹ کیا ہے، تو آپ اس سلسلے میں کچھ فرمائیں گے؟ گزارش یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں دیوبندی اور بریلوی یہ دونوں مسلک نہیں ہیں، اب بھی کہہ رہا ہوں، اس کو بھی کہہ رہا ہوں۔ مسلک بنیادی طور پہ اہل سنت والجماعت یا اہل تشیع ہے۔ بریلی ایک شہر کا نام ہے، دیوبند ایک شہر کا نام ہے۔ دیوبند میں ایک مدرسہ بنا، دارالعلوم، وہ دیوبند کے نام سے معروف ہوا، تو کچھ مسائل پر اور کچھ معاملات پر، بعض اعتقادی چیزوں پر بعض علماء کا اختلاف ہوا، تو وہ ایک مکتب فکر بن گیا۔ بریلی ایک شہر کا نام ہے، وہاں دارالعلوم تھا، مگر بنیادی طور پہ عنوان جب مسلک کی بات ہوگی تو وہ اہل سنت والجماعت پر ہم ختم کر دیں گے۔ ہم اس سے آگے اپنے آپ کو کسی اور چھوٹے تنگ دائرے میں محصور نہیں کرتے۔ یہ جو آپ نے سوال میں پہلی بات فرمائی، میں اس کی تائید میں اسی کو ریپیٹ کر دیا دوبارہ۔ آپ کا اصل سوال یہ ہے کہ وہ جو بشارات مبشرات دارالعلوم دیوبند کا کتاب کا آپ نے فرمایا کہ حوالہ دیتے ہوئے میں نے بعض علماء دیوبند پر تنقید کی۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ اس بات کے کہنے کے باوجود کہ ہماری تحریک منہج القرآن میں تمام مسلمانوں کو دعوت عام ہے، تو پھر ان پر تنقید کیوں کی؟ میں جواب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے وہ خطاب کا کیسٹ موجود ہے، میں نے کسی پر تنقید نہیں کی، اور کبھی بھی میرا معمول زندگی میں نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کچھ علماء نے پاکستان میں بعض کسی ایک روحانی بشارت کو ڈسٹورٹ کیا تھا، یہ کوئی 4-5 سال پہلے کی بات ہے، اس کو مسخ کر کے
اس کا پہلا حصہ پچھلا حصہ سیاق و سباق کاٹ کر غلط تعبیر کر کے لوگوں کو کچھ بہکانے اور تحریک منہاج القرآن کے خلاف برگلانے اور گمراہ کرنے کی ایک مذموم منفی کوشش کی تھی، اور کیسٹس بنائی تھی مخصوص کیسٹ، 8 گھنٹے کی مخصوص کیسٹ سیاق و سباق سے اس ہماری بات کو کاٹ کر غلط رنگ دے کر، تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہ ایک پس منظر تھا، اس کے پیچھے بھی کوئی سیاسی ہاتھ تھا، مگر کچھ علماء کچھ مولوی حضرات اس میں اس سیاسی ہاتھ کے کام آ گئے، وہ بطور یعنی اعلی کار کے استعمال ہو گئے، انہوں نے پورے ملک میں ہنگامہ بپا کی اور اخباروں میں بھی اس چیز کو اچھالنے کی کوشش کی اور لوگوں کو جو حقائق سے واقف نہیں تھے برگلایا، گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ پھر میں نے اس تصور پر ایک علمی خطاب کیا، علمی، کہ خواب اور بشارت کیا ہوتی ہے، جو بات خواب میں دیکھی جائے یا سنی جائے اس کا اور اس کی تعبیر کا درمیان میں فرق کیا ہوتا ہے، اور خواب کی بشارات خاص طور پہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق ہوں، ان کی حقیقت کیا ہے، اور ان کو اچھالنا یا اس طرح تشہیر کرنا اور منفی پروپیگنڈا کے طور پہ استعمال کرنا، یہ کتنا برا عمل ہے دین میں اور اسلام میں۔ دراصل اس بات کی صراحت کے لیے خطاب کیا، اور چونکہ وہ کرنے والے بنیادی طور پہ وہ علماء تھے جن کو اس کام کے لیے اس وقت استعمال کیا گیا تھا، جن کا تعلق علماء دیوبند سے تھا، تو میں نے قرآن مجید کے حوالے دیے، پھر اس میں پھر احادیث کے حوالے دیے، پھر ائمہ کے، محدثین کے، اولیاء کبار کے، بزرگان دین کے، ترتیب کے ساتھ تمام طبقات کے حوالے دیتا ہوا آخر پھر علماء دیوبند کی بہت ساری کتابوں سے بھی حوالے دیے کہ مختلف ہر دور کے بزرگوں کو، علماء کو، مشائخ کو، اولیاء کو، ائمہ کو، صحابہ کو، حتیٰ کہ انبیاء کو، جو خواب آئے، جو روحانی بشارات ہوئی، انہوں نے ان کو بیان کیا، ان کی تعبیرات کی، اور کسی ایک طبقے نے کبھی کسی دوسرے طبقے کو اس طرح اچھالا نہیں ہے۔ اگر اس سے اچھالنا شروع کر دیں تو امت مسلمہ کے اکابر میں سے کسی کی عزت بھی محفوظ نہیں رہتی، یہ سمجھانا مقصود تھا، اور اس میں علماء دیوبند کے حوالے بھی دیے، اور اس میں تنقید کسی پر نہیں کی، یہ بات سمجھائی تھی۔ وہ کیسٹ یہاں بھی ہوگا، ان کے پاس، آپ کے پاس ہے، وہ کیسٹ موجود ہے۔ سمجھایا یہ جا رہا تھا کہ اگر آپ اس کا یہ مفہوم لیں تو آپ تو خود اپنے آپ کو علماء دیوبند سے متعلق کہتے ہیں، آپ کے اکابر نے ایسے خواب اور بشارات خود بیان کیے ہیں، یہ اس کا مفہوم آپ کیا لیں گے؟ اور میں نے کہا کہ میں تبصرہ نہیں کرتا، میں کوئی کمنٹ نہیں دیتا اس پر، صرف آپ کو ان کی عبارت اور ان کی بشارت پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ اس کی اس طرح منفی توجیہ کریں گے تو اس پر کیا کہیں گے؟ یہ بشارت بیان کی اور کہا کہ اگر آپ کسی اور کی روحانی بشارت کو منفی رنگ دیں گے تو اپنے ان بزرگوں کی بیان کی ہوئی روحانی بشارت یہ خواب پر کیا کہیں گے؟ وہ حوالہ جات پر اس انداز کے ساتھ ان کی توجہ مبذول کرائی تھی، نہ کسی پر تنقید کی، نہ تبصرہ کیا، اور یہ ہمارا الحمدللہ معمول بھی نہیں ہے، ہم ایسا نہ کبھی پہلے کرتے ہیں نہ اب کرتے ہیں، بلکہ ہمیشہ سے میں یہ تلقین کرتا ہوں لوگوں کو کہ کسی کے علماء اور اکابر پر تنقید نہ کریں، آپ اپنی بات مثبت طریقے سے دلائل سے پیش کریں تاکہ لوگ جس بات کو بہتر سمجھیں خود قبول کر سکیں۔ دوسروں پر تنقید کرنے سے ماحول خوشگوار نہیں رہتا۔ میں خواتین کو انوائٹ کروں گا کہ اگر وہ چاہیں تو لکھ کے سوالات دے سکتی ہیں، اگر مائک پہ پوچھنا مناسب نہ سمجھیں تو چاہیں تو لکھ کر سوال دے دیں، انشاءاللہ جواب دیا جائے۔ حضور، یہ اکثر مسلمانوں کا طبقہ جو ہے مزارات پہ جا کر پھول کی چادریں چڑھاتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، تو لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کسی مزار پہ جا کے پھول چڑھایا ہے یا فاتحہ پڑھا؟ تو اس کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ اب سوالات کے نمبر گنتے جائیں تاکہ ہم 10 پر جا کے کلوز کر دیں۔ یہ تیسرا سوال ہے، اصولی بات ایک ذہن میں رکھ لیں، جب بھی کسی مسئلے کی اصل کو اور شریعت میں اس کی حیثیت کو جانچنا ہو، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے، اور اس کے ساتھ ایک پورا شریعت کا کنسیپٹ ریلیٹڈ ہے۔
कंसेप्ट रिलेटेड है, तो मैं दोनों को कोरिलेट करता हूँ ताकि इस सवाल का जवाब भी आ जाए और इस हवाले से एक पूरा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। वो जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो बिदअत का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिदअत, तो दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जवाब, सवाल का मुख्तसर जवाब तो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात से दोनों चीज़ें साबित हैं, मज़ारात और कुबूर पर जाना और पढ़ना, फातिहा पढ़ना या दुआए मग़फ़िरत करना या दुआ करना, हुजूर अलैहि सलाम का अमल उनके मुकाम व मनसब के मुताबिक है। मगर मज़ारात पे जाना और ज़ियारत करना, कुबूर व मज़ारात की, ये हुजूर अलैहि सलाम की उम्र मुबारक में पूरी उम्र सुन्नत रही है। आप हमेशा जन्नतुल बकी, मज़ारात और कुबूर की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले जाते और साथ ज़ाहिर है जाके कुछ पढ़ते भी, और हर साल बदर के जो शुहदा थे उनके मज़ारात में भी तशरीफ़ ले जाते। जब उनकी शहादत हुई थी, वफ़ात हुई थी, उस यौम वफ़ात पर तशरीफ़ ले जाते तो शुहदाए बदर के मज़ारात भी सहाबाए कराम को साथ लेकर तशरीफ़ ले जाते। इनफिरादी तौर पर भी जाना साबित है और इज्तिमाई तौर पर भी साबित हो गया। और एक बड़ी मारूफ हदीस है, बुखारी शरीफ में और मुस्लिम शरीफ में आई है, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था, सहाबाए कराम को खिताब किया था कि लोगों, वो आप इशारा फरमा रहे थे कि मैं दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ, और आपने फरमाया कि मैं हौज़ कौसर को इसी तरह देख रहा हूँ जिस तरह आज कोई चीज़ मेरी आंखों के सामने। और आपने उस हदीस में फरमाया कि मैं रुखसत होते वक्त बताना चाहता हूँ कि मुझे इस बात का कोई खौफ नहीं है कि मेरे बाद मेरी उम्मत शिर्क में मुब्तला होगी। ये बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। आपने फरमाया मुझे इस बात का अब हरगिज़ कोई खौफ नहीं रहा कि मेरे बाद तुम अब शिर्क में मुब्तला होगे, अब तुम शिर्क नहीं करोगे। खौफ इस बात का है कि मेरे बाद तुम दुनिया में मुब्तला हो जाओगे दुनिया परस्ती में, और दुनिया परस्ती की तबाही से तुम बचोगे। ये जो हदीस है बड़ी मारूफ हदीस है बुखारी और मुस्लिम की। ये हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुहदाए उहद के मज़ारात की ज़ियारत करके, वहाँ की ज़ियारत से फारिग होकर वहीं खड़े सहाबा कराम को बिठाया और उनकी तरफ चेहरा मुबारक करके बयान फरमाया। और ये भी हदीस पाक में मौजूद है कि मज़ारात उहद की जब ज़ियारत की, शुहदाए उहद की, और आपने सहाबा कराम की तरफ मुँह करके फिर ये इरशाद फरमाया। और एक सहाबी फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी की यह आखिरी हदीस है जो मैंने शुहदाए उहद के मज़ारात पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से सुनी थी। तो ये तो एक पहलू सवाल का एक जुज़ साबित हो गया, और सहाबा कराम का भी मामूल था। हज़रत सैयदा आलम फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का भी मामूल था। आप भी जुमरात को और जुमा की सुबह को जन्नतुल बकी तशरीफ़ ले जाती थी, और दीगर सहाबा कराम भी जाया करते। हत्ता कि हुजूर अलैहि सलाम का हुक्म है उम्मत के लिए, हदीस पाक है, आपने फरमाया कुन्तु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर अला फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरह। लोगों, मैं तुम्हें शुरू के ज़माने में कब्रों पर जाने से रोका करता था। शुरू में मना किया गया, इब्तिदा में। ये उस वक्त की बात है जब इस्लाम और तौहीद की पूरी तालीम उम्मत को नहीं मिली थी और उम्मत बुत परस्ती में लोग मुब्तला थे और अभी इम्तियाज नहीं उनको नसीब हुआ था। तो फरमाया इब्तिदा में रोका था, अब मैं रोकने के हुक्म को हुजूर अलैहि सलाम ने मनसूख फरमा दिया। फरमाया आज से आगे उम्मत को हुक्म दिया जा रहा है कि मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं कि मज़ारात की ज़ियारत के लिए जाया करो, फ़ज़ूरूहा, कब्रों की ज़ियारत के लिए जाया करो। इससे आखिरत की याद आती है, यानी ईमान ताज़ा होता है और आखिरत की याद मुसलमानों के अंदर ताज़ा होती रहती है। तो ये तो हुजूर अलैहि सलाम की सुन्नत और हुक्म से एक बात साबित हो गई। अब रह गया वो जो फूल चढ़ाने का अमल, हदीस पाक है, और ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस सही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ तशरीफ़ ले जा रहे थे, साथ से हबीबी थे। दो कब्रें रास्ते में आईं और आपने दो कब्रें देखी और वहाँ रुक गए और रुक कर इरशाद फरमाया कि इन दोनों कब्रों में जो लोग हैं उन दोनों को अजाब हो रहा है। साथ वाले सहाबा को जो शरीक सफर से फरमाया कि दोनों साहिबान कब्र को अजाब हो रहा है। सहाबा कराम हैरान हुए कि अजाब कैसे हो रहा। अब एक सवाल है कि वो तो कब्र में हो रहा था, देख कैसे लिया।
تو اللہ پاک اپنے پیغمبر اور نبی کو یہ نگاہ عطا فرماتے ہیں کہ جو پس پردہ بھی دیکھتے ہیں اور قبروں کے احوال کو بھی دیکھتے ہیں، برزخ اور آخرت کے احوال کو دیکھتے ہیں۔ وہ تو قبر تھی، حضور علیہ السلام نے تو ہمیں قیامت کے دن جو کچھ ہونے والا وہ بھی بیان فرما دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے قبر میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کو اس وجہ سے کہ وہ چغلی کرتا تھا اپنے بھائیوں کی، غیبت اور چغلی کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ ہماری بہنیں خاص طور پہ اس پر توجہ کریں، ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں میں یہ خرابی اپنی رشتہ دار عورتوں کی نسبت زیادہ پائی جاتی ہے، مردوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ ایک دوسرے کی پشت پیچھے چغلی کرنا، غیبت کرنا، برا بھلا کہنا، یہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں کثرت کے ساتھ یہ خرابی پائی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس عمل کے باعث قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا دوسرا سبب یہ کہ دوسرا شخص اپنے کپڑوں کو پیشاب کی چھینٹوں سے پاک نہیں رکھتا تھا، احتیاط نہیں کرتا تھا۔ جب پیشاب کرتا تھا تو اپنے کپڑے اور جسم کو محفوظ نہیں رکھتا تھا، بے احتیاطی کرتا تھا، چھینٹے پیشاب کے پڑ جاتے تھے، اس وجہ سے عذاب ہوا قبر میں۔ تو دونوں کا عذاب دیکھ کر بیان فرمایا۔ اب صحابہ کرام کے دل میں خیال آیا کہ جب حضور علیہ السلام رک گئے، آپ نے عذاب دیکھ لیا، سبب تک بیان فرما دیا، اب دیکھیے آگے ان پر رحمت بھی فرماتے ہیں یا نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا، ساتھ کھجور کا درخت تھا، فرمایا کھجور کے درخت کے پتے توڑ لاؤ۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح نہیں؟ پتے توڑ کے حضور علیہ السلام نے ان کے ٹکڑے کر دیے، چیر کر ایک ٹکڑا ایک قبر پہ رکھ دیا خود اپنے دستے مبارک سے، اور دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پہ رکھ دیا۔ فرمایا یہ پتے چونکہ گیلے ہیں اور یہ پتے پھل پھول پتے سب، اب میں عمومی مسئلہ بھی سمجھا رہا ہوں، یہ جب تک زندہ رہتے ہیں یعنی جلتے نہیں ہیں یا سوکھ نہیں جاتے تب تک اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو قبر پر رکھ دیا، فرمایا یہ اللہ کی تسبیح کریں گے اور اس تسبیح کے باعث اللہ کی رحمت اترے گی اور ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ لہٰذا اس سے محدثین اور فقہاء نے اور علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا حضور علیہ السلام کی سنت سے، چونکہ اس وقت تو وہاں کھجور کے درخت تھا، اگر پھول ہوتے تو پھول رکھ دیتے، آپ سمجھ گیا نا، اور درخت ہوتے ان کے پتے رکھ دیتے، جو اویلیبل تھا ریڈیلی وہ رکھ دیا، اور مسئلہ بیان فرمایا کہ یہ درخت، یہ پتے پھول جو سبز ہوتے ہیں یہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور ان کے لیے عذاب کے اندر تخفیف ہوتی ہے، بخشش کا سبب بنتے ہیں، چونکہ اس پر جہاں اللہ کی تسبیح ہوگی اللہ کی رحمت اترے گی۔ تو اس سے مسئلہ اخذ ہوا کہ اگر قبروں کے اوپر آپ سبز پتے رکھیں، پھول رکھیں، گیلے پھول چڑھائیں، اب چادر کو ایک زیادہ پھول چڑھا دیے تو اس کی چادر بن گئی، وہ آپ تھوڑے پھول رکھیں، بکھرے ہوئے رکھیں یا کسی بھی شکل میں رکھیں، تو مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ جب ایک عمل کی اصل یعنی روٹ یا ایک عمل کا بیسک اوریجن اگر حضور علیہ السلام کی سنت اور عمل سے اور قرآن اور حدیث سے ثابت ہو گیا تو اس کی آگے جو بھی فارمیٹ ہوگی وہ شریعت میں جائز ہوگی، تا وقت کہ اس کا اس کے ساتھ کلیش نہ ہو۔ تو یہ عمل حضور علیہ السلام کی سنت سے اس عمل کی اصل ثابت ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اب میں ہاں وہ بات کہی تھی، اس سے مسئلہ بدعت کا سمجھانا چاہتا تھا۔ ہمارے ہاں جہالت کو اور ضد اور تعصب کو بڑی قبولیت اور پذیرائی ہے۔ ہم نے بدعت کا مفہوم یہ سمجھ لیا ہے کہ جو کام حضور علیہ السلام نے یا صحابہ نے نہ کیا ہو وہ بدعت ہے، یہ بات سمجھ لیں، یعنی جو کام حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ بدعت ہے۔ بعض علماء کرام بدعت کی یہ تعریف کرتے ہیں، لہذا ہر وہ عمل جو آج کل کیا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، لہذا بدعت ہو گیا۔ یہ تصور اٹسیلف جہالت ہے، سمجھ لیں۔ حضور علیہ السلام نے بدعت کی یہ تعریف ہی نہیں فرمائی، یہ تعریف ہی من گھڑت ہے۔ یہاں سے ساری خرابی مسئلوں میں شروع ہو جاتی۔ جب آپ نے تعریف ہی من گھڑت کر دی، اس کے بعد اب اس تعریف کے پرویو میں آپ ہزار چیزوں کو لاتے اور بدعت بناتے چلے جائیں گے اور حرام کرتے چلے جائیں گے، آپ کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ بیس غلط کر دیا نا آپ نے۔ تو یہ تعریف ہی نہیں ہے حضور علیہ السلام کی ہوئی کہ جو حضور نے نہیں کیا کام یا صحابہ نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، نہیں۔ بدعت کی تعریف یہ ہے جو حضور علیہ السلام نے فرمائی، وہ کام جو اللہ کے دین میں جس کی سرے سے کوئی اصل نہ ہو، جس کام کی اللہ کے دین میں کوئی سرے سے اس کام کی کوئی اصل ہی موجود نہ ہو، نہ قرآن میں نہ سنت رسول یا حدیث رسول میں، جس کی کوئی اصل نہ ہو،
اور اس کو بالکل ایز اے نیو تھنگ کریٹ کیا جائے اور کریٹ کر کے اس کو دین میں فرض اور واجب کا درجہ دے دیا جائے، اس کو عین دین بنا دیا جائے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکات، کہ اس کا ترک کریں تو کہا جائے کہ دین ترک ہو گیا، گناہ ہوگا، اس کو دین کا وہ درجہ دے دیا جائے اور اس کی کوئی اصل کتاب و سنت میں نہ ہو، اس عمل کو بدعت کہتے ہیں۔ اب ہر وہ عمل جس کی اصل کسی بھی شکل میں ثابت ہو گئی، اصل اوریجن، اس کی روٹ، اب روٹ اور سمجھیں آپ، مثلا روٹ آپ رکھتے ہیں نا، گٹھلی ہے، گٹھلی ایک گٹھلی ہے جس سے درخت نکلتا ہے، ایک بیج ہے جس میں سے پھول کا پودا نکلتا ہے، دیٹ از دا روٹ، جڑ۔ اب جڑ کے اندر سارا کا سارا درخت ہوتا ہے، مگر جڑ درخت کی شکل میں نظر نہیں آتی۔ اس گٹھلی سے جڑ نکلتی ہے، جڑ سے پھر تنا بنتا ہے، تنے پر شاخیں لگتی ہیں، شاخوں پر پتے آتے ہیں، پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، ایک پورا درخت اگ جاتا ہے، مگر نکلا سارا کچھ اس گٹھلی اور جڑ میں سے ہے۔ اس کو کہتے ہیں بیسک روٹ یا اوریجن۔ ضروری نہیں کہ مسئلے کا پورا درخت ثابت ہو، اس مسئلے کی روٹ ثابت ہونی چاہیے۔ اگر اس کی بیسز، اس کی روٹ اور اس کی اوریجن ثابت ہے قرآن و حدیث سے، تو پھر اگر فارمیٹ بدل بھی جائے تو اس کو پھر بدعت حسنہ کہیں گے، بدعت یعنی نیک اچھی بدعت کہیں گے، اچھی بدعت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بدعت کی تقسیم کی کہ جو چیز بھلائی پر مبنی ہو اس کو بدعت حسنہ کہیں گے، اور بدعت لٹرلی نیو تھنگ کو کہتے ہیں، نیولی کریٹڈ تھنگ، بدعت، دا تھنگ کریٹڈ فرام نتھنگ، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو جو چیز نیولی کریٹڈ ہو مگر ہو خیر پر مبنی، اس کو بدعت حسنہ کہیں گے۔ جو چیز نیولی کریٹڈ ہو مگر شر پر مبنی ہو اور قرآن و سنت کی کوئی تائید بھی نہ ہو، وہ بدعت سیئہ ہوگی، وہ گمراہی بن جائے گی۔ لہذا اس اعتبار سے یہ جو پھول چڑھانا یا فاتحہ کا عمل یا مزار کی زیارت کرنا تو سرے سے بدعت ہی نہ ہوا، چونکہ یہ تو حضور کی سنت ہو گئی، حضور علیہ السلام کی سنت اور حکم ہو گئے، تو بدعت سے تعلق ہی نہ رہا۔ پھولوں کی چادر چڑھانا ایسی چیز، اگر اس کو لٹرلی بدعت کا لفظ کہیں تو شرعاً یہ بدعت حسنہ ہوگی، یعنی خیر پر مبنی بدعت ہوگی، چونکہ اس کی اصل حضور علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے۔ اور لہٰذا ایسے عمل کو عام طور پہ بدعت نہیں کہنا چاہیے، امر مباح کہنا چاہیے، امر مستحب کہنا چاہیے۔ مستحب طائع خیر ہے جس کے اندر بھلائی اور برکت کا پہلو ہے۔ تو ایسے بہت سے کام ایسے تھے جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہیں اور بعد میں ہوئے۔ مسجد حضور علیہ السلام نے پکی نہیں بنائی، بعد میں بنائی گئی۔ صحابہ نے پکی نہیں بنائی، بعد میں بنائی گئی، تو مسجد کا پکا بنانا بھی بدعت ہوا۔ قرآن مجید کے اعراب حضور علیہ السلام نے نہیں لگائے، صحابہ کرام نے نہیں لگائے، حجاج بن یوسف کے زمانے میں لگے، تو قرآن کے اعراب بھی بدعت ہوئے۔ مسجدوں پر لاؤڈ سپیکر لگانا، کوئی ایسی چیز آواز کو اونچا کرنے کی ایجاد نہیں کی گئی، یہ بھی بدعت ہوئے۔ مینار اور گنبد بنانا اور نقش و نگار کرنا، یہ بھی حضور نے نہیں فرمایا، یہ بھی بدعت ہوئے۔ اگر اس طرح ہم بدعتوں کی تلاش کرنا شروع کر دیں تو شاید ہمارے دین و دنیا میں کچھ بھی نہ بچے، چونکہ کلچر ڈیولپ ہوتا ہے، کلچر ڈیولپ ہوتا ہے، سویلائزیشن ڈیولپ ہوتی ہے، لائف کے جو پیٹرنز آف بیہیویئر ہیں دیز آلویز ڈیولپ، گو اینڈ ڈیولپنگ فرام ٹائم ٹو ٹائم، اور سوشل کلچر بھی ڈیولپ ہوتا ہے، ریلیجیس کلچر بھی ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس طرح ہمارا یعنی اکیڈیمک کلچر بھی ڈیولپ ہوتا ہے، ہر چیز میں ترقی ہوتی ہے۔ یہ جو مدرسے ہیں دینی دارالعلوم جن میں صرف نحو وغیرہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، یہ بھی حضور نے یہ فنون ایجاد نہیں کیے، صرف نحو صدیوں بعد بنے، یہ بھی بدعت ہوئے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ وہ تمام چیزیں جن کی فارمیٹس بے شک پہلے نہیں تھی حضور کے زمانے میں، بعد میں بنی، مگر ان کی اوریجن قرآن اور حدیث کے کسی حکم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو وہ یا بدعات حسنہ ہوگی یا امور خیر ہوں گے۔ ان کو برا نہیں کہا جائے گا، وہ جائز ہیں اور خیر و برکت کا کام ہوتا ہے، ان کو مذموم نہیں کہنا چاہیے۔ اس طرح حضور علیہ السلام کی جب ولادت ہوتی ہے، میلاد، اس کی خوشی منائی جاتی ہے، کوئی محفل کرتا ہے، کوئی جلوس کرتا ہے، کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے، کوئی نوافل پڑھتا ہے، کوئی خوشیاں مناتا ہے، یہ خوشیاں یہ سب سنت سے ثابت ہیں، ان کی اصل، ان کی اوریجن، یعنی جلوس بھی حضور کے زمانے میں نکالے گئے،
जब हुजूर इस्लाम हिजरत फरमा के मदीना गए, आपके इस्तकबाल में जुलूस निकाला गया, सही मुस्लिम में है बाबुल हिजरत में। तो हिजरत के मौके पर आपके इस्तकबाल में जुलूस निकाला अहले मदीना में, और आका ने मना नहीं फरमाया। तो गोया जुलूस किसी खुशी के काम पर निकालना सुन्नत से साबित हो गया। जब फतह मक्का हुई तो हुजूर इस्लाम जुलूस की शक्ल में एंटर हुए, जुलूस सुन्नत हो गया। और हदीस में है कि जब जुलूस निकला मदीना में तो औरतें छतों पर चढ़ गई थी और बूढ़े और बच्चे और जवान गलियों में थे, जुलूसों में जुनादूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह और या मोहम्मद या रसूलुल्लाह के नारे लगा रहे थे मदीना की गलियों में। तो लिया खुशी में जुलूस निकालना और नारे लगाना ये भी सुन्नत से साबित हो। तो ऐसा होता है, मुख्तलिफ इवेंट्स मुख्तलिफ एक्ट्स होते हैं, उनको कंबाइन करते हैं, कंबाइन। तो जब कंबाइन करके भी उनकी ओरिजिन्स किसी अमल की साबित हो जाएं, कुरान से या हदीस से या सहाबा के दौर में पहले, तो वो चीज़ फिर बिदत नहीं रहती, मुज़लालत नहीं रहती, कार खैर में आ जाती है। जिसकी मर्जी वो अमल कर ले उसके लिए अजर और सवाब होगा, जो न करे उसके लिए गुनाह नहीं होगा, चूंकि किसी फर्ज और वाजिब को तर्क नहीं कर रहा, कार खैर है। बस अगर इस अमल पे चले तो उम्मत में फिरका और फसाद और तफरका खत्म हो जाता है और एक दूसरे के साथ टॉलरेंस पैदा हो जाता है। ये आपके सवाल के साथ मैंने पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया ताकि बहुत से मसाइल इसके साथ क्लियर हो। ख्वातीन की तरफ से कुछ सवालात आए हैं, मैं समझता हूँ कि एकदम इनकी तादाद काफ़ी बढ़ गई है, तो हम 5 सवाल इनके ले लेते हैं इब्तिदा में और बाकी 2 सवाल फिर। 5 सवाल है जी, 5 ज़्यादा हैं। मर्दों के कितने हो चुके? 3। ये तो फिर 5 और 5 ही हो गए, बराबर राइट्स हो तो गए। मैं समझता हूँ कि 5 दे दिए जाएँ उनको। चलो खवातीन के दे लें, फिर बाकी 2 मर्दों के हो जी, जाएंगे ताकि कम से कम इक्वल तो हो। ऐसे ज़्यादा एक साहिबा पूछती हैं कि हजूर पुन्नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुतबा दिया, आखिरी खुतबा खुतबतुल विदा, तो उसमें कहा कि मैं अपने पीछे 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक तो कुरान और दूसरी मेरी सुन्नत। और दूसरी जगह इन्होंने ये पढ़ा है कि मैं कुरान और अहले बैत छोड़े जा रहा हूँ। कौन सा सही मौजू है? बड़ा अच्छा सवाल है। दोनों अहादीस सही हैं, दोनों सही बुखारी और मुस्लिम में आई हैं। हुजूर सलाम के दोनों फरमान हैं, दोनों अहादीस हैं और दोनों बजा है, कोई भी गलत नहीं है माज़अल्लाह, और कोई बात भी मौजू नहीं। अब सवाल ये बनता है कि इसकी तत्बीक क्या होगी, मफहूम क्या निकला। एक जगह फरमाया कुरान और सुन्नत छोड़ी जा रहा हूँ, एक जगह फरमाया कुरान और अपनी अहले बैत को, एक जगह फरमाया कुरान और अपनी इतरत को। सवाल ये हुआ कि इस कंसेप्ट को हम इसके अंदर कंसिलिएशन कैसे करेंगे, ये सवाल है। देखिए, इनमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था कि जब आप बयान फरमाते तो हम तक तो हदीस पहुंची ना, आपके कलिमात मुबारका पहुंचे, मगर आपकी आदत मुतय्यबा ये थी कि मौका महल, सामीन और हाज़रीन की नफ्सियात, उनकी ज़रूरत और सिचुएशन के मुताबिक हुजूर अलैहिस्सलाम कलाम फरमा के रहनुमाई फरमाते थे। मैं इस मसले को, इस बात को एक मिसाल से वाज़े करूँगा। एग्जैक्टली जैसे आपने ये पूछा, एक मुकाम पर फरमाया किताब और सुन्नत छोड़े जा रहा हूँ, इसका मतलब ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सिस्टम दे रहे थे कि मेरे बाद मेरी उम्मत के लिए सिस्टम ऑफ लाइफ के सोर्सेज क्या होंगे, व्हाट वुड बी दी सोर्सेज ऑफ देयर गाइडेंस, रहनुमाई के माखिज क्या होंगे, मसादिर क्या होंगे शरीयत के। तुम्हें अपना इस्लाम, शरीयत का निज़ाम किन चीज़ों पर उस्तवार करना होगा, कायम करना होगा। लिहाजा सिस्टम देते हुए फरमाया कि एक अल्लाह की किताब कुरान छोड़े जा रहा हूँ, एक अपनी सुन्नत छोड़े जा रहा हूँ। कुरान और सुन्नत को अगर थामोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, इसका मफहूम ये है। किसी और मौके पर फरमाया कुरान और अहले बैत छोड़े जा रहा हूँ। वो मौके का तकाजा था कि उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अहले बैत से मोहब्बत की फजीलत बयान फरमा रहे थे। हदीस का एक तवील मजमून है, तवील मजमून, उसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने अहले बैत की फजीलत बयान फरमाई। कभी कभार ऐसा हो जाता था, इंसान है, बशरी तकाजा है, इंसानी फितरत है, इंसानी सोचें हैं, कभी कभी दाएं बाएं हो जाती।
تو کبھی کبھار سوچ آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا صرف ایک جذباتی تعلق بے حضور کے رشتہ دار ہیں، اس رشتہ داری کا جذباتی تعلق نہیں قرار دینا چاہتے تھے، بلکہ حضور علیہ السلام کی اہل بیت سے محبت در حقیقت ایمان کا ایک جز تھا۔ جیسے حضور علیہ السلام سے محبت، صحابہ کرام سے محبت، ویسے اہل بیت اطہار سے محبت ایمان کا جز تھا۔ اور آقا علیہ السلام یہ سمجھاتے تھے، کئی بار ایسا ہوا کہ میری اہل بیت سے محبت کرنے والا یوں سمجھے جیسے مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ کبھی آپ نے فرمایا الحسن منی وانا منہ، کبھی فرمایا الحسین منی وانا منہ، کبھی فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ من حبہما فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنہوں نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ کبھی فرمایا جس نے میری اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ تو حضور علیہ السلام نے دراصل یہ بات سمجھائی کہ آپ کی اہل بیت سے محبت کرنا در حقیقت ایمان کا تقاضا ہے۔ اس موقع پر حضور علیہ السلام اہل بیت کی فضیلت بیان فرما رہے تھے تاکہ لوگ اہل بیت سے محبت کریں۔ اس طرح کبھی حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کی فضیلت کسی موقع پر بیان فرمائی، یعنی حاضرین میں سے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ اہل بیت اطہار حضور کے رشتہ دار ہیں تو محض رشتہ دار ہونے کی وجہ سے ان کی فضیلت بن گئی، سوال ذہنوں میں آتا ہے نا۔ تو آقا علیہ السلام کی یہ شان تھی، اللہ نے آپ کی نگاہ کو غیب کا علم اور کشف اور مغیبات کا انکشاف عطا فرمایا تھا۔ اگر کسی کے دل میں ذہنوں میں یہ خیال آیا، یہ بعض اوقات منافق لوگ اپنے گھروں میں کوئی بات کرتے، اپنی مجلس میں چھپے طریقے سے بات کرتے، جب وہ مجلس میں آ کے بیٹھتے حضور علیہ السلام تذکرہ کیے بغیر جو باتیں انہوں نے گھروں میں کی ہوتی اس کا جواب منبر پہ عطا فرما دیتے، اور کبھی یہ فرماتے کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، کبھی فرماتے کہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں اور پھر منبر پہ اس مسئلے کو بیان فرما دیتے۔ تو آپ نے محسوس فرمایا کہ کچھ لوگ اہل بیت کی نسبت دل میں قد اور بغض یا کمی رکھتے ہیں، اس لیے آپ یہ بھی فرماتے کہ جس نے میری اہل بیت سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ یہ حدیث بات ہے۔ تو اہل بیت نبوی سے بغض رکھنا حضور علیہ السلام سے بغض رکھنے کے مترادف۔ تو کبھی کبھی حضور علیہ السلام لوگوں کے ذہنوں کی اس گھٹن کو دور فرماتے تھے، لہذا وہ ایک ایسا موقع تھا جہاں اس پس منظر اور تناظر میں آپ نے بات فرمائی۔ اس وقت قرآن مجید کی بات تو ہر جگہ ناگزیر تھی ہی، ناگزیر تھی۔ اہل بیت کا ذکر اس لیے کر دیا قرآن کے ساتھ تاکہ لوگ سمجھیں کہ جس طرح میری سنت کا درجہ ہے قرآن کے ساتھ، اسی طرح میری اہل بیت کا درجہ بھی ہے قرآن کے ساتھ۔ یہ اس کی کنسیلیشن ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، ایک شخص نے سوال کیا حضور علیہ السلام سے، آقا سب سے بہتر عمل اسلام کے اندر کون سا ہے؟ سب سے بہتر عمل؟ اس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ ایک دوسرے دن ایک شخص نے آ کے سوال کیا، حضور سب سے بہتر عمل کون سا ہے اسلام میں؟ اس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا جہاد کرنا سب سے بہتر۔ ایک تیسرے مقام پر کہ ایک صحابی نے سوال کیا، حضور سب سے بہتر عمل کون ہے؟ اس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے والدین کی خدمت کرنا۔ اب آپ دیکھیں آپ کے سوال کے ساتھ یہ جواب آ گیا۔ سوال ہر ایک جگہ تینوں جگہوں پر ایک ہی تھا مگر جواب جدا جدا تھا۔ اب اس کی ریزن کیا ہے، فلسفی کیا ہے؟ فلسفی یہ کہ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہ نگاہ عطا فرمائی تھی کہ وہ شخص کی باطنی حالتوں کو دیکھ لیتے۔ آج بھی حضور اپنی امت کی باطنی حالت کو نظر فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ پہلے شخص جس نے سوال کیا بہتر عمل، حضور نے نگاہ سے دیکھ لیا کہ یہ نماز اپنے وقت پر نہیں پڑھتا، قضا کر دیتا ہے، بیان نہیں ہوا، آپ نے دیکھ لیا، لہذا فرمایا سب سے بہتر عمل نماز وقت پر ادا کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے سب سے بہتر عمل نماز کو وقت پر ادا کرنا، یعنی تم وقت پہ ادا کرو، تم کوتاہی کرتے ہو۔ دوسرے نے پوچھا، آپ اس کو فرمایا جہاد، آپ نے نگاہ نبوت سے دیکھ لیا کہ یہ بزدل ہے، جہاد سے جان کتراتا ہے، ڈرتا ہے موت سے، اس کو فرمایا جہاد، تاکہ مطلب یہ تھا کہ تمہارے لیے جہاد ہے، تم اپنی طاقت پیدا کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا سبق سیکھو۔
جس کو فرمایا کہ ماں باپ سے سلوک، اس کو نگاہ نبوت سے دیکھ لیا کہ یہ ماں باپ کی بے ادبی کرتا تھا اور جھڑکتا تھا، ادب نہیں کرتا تھا، اس کو فرمایا تمہارے لیے سب سے بہتر عمل ماں باپ کا ادب کرنا۔ تو یہ موقع محل کے مطابق تعلیم فرماتے، اسی کا نام حکمت نبوی ہے۔ خواتین کی طرف سے دوسرا سوال ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد اس کی قرآن خوانی کرنی چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ان کے لیے لوگوں نے قرآن خوانی نہیں کی، اور اس کا تسلسل سوال یہ ہے کہ آیت کریمہ کی محفل کرانا چاہیے یا نہیں؟ بہن نے جو سوال کیا اس پورے کے پورے سوال کا جواب ہاں میں ہے۔ دونوں عمل، آیت کریمہ کی محفل بھی آپ کروا سکتے ہیں، وہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کا ورد ہے، اور آپ 100 بار پورے قرآن مجید کے ختم کی محفل کریں، کسی سورت کی کریں، ایک آیت کی کریں، خیر و ثواب ہے۔ میں نے بنیادی مسئلہ آپ کو سمجھا دیا وہ پہلے، وہ تصور بدعت کے تحت۔ جب تلاوت کی مجلس ثابت ہو گئی، تلاوت کی مجلس، تو آپ 1,00,000 بار پڑھیں، 1000 بار پڑھیں، 1 بار پڑھیں، 11 بار پڑھیں، جس طرح چاہیں پڑھیں، وہ جائز ہے۔ اب قرآن خوانی کا جو سوال کیا میری بہن نے، وہ بھی جائز ہے۔ قرآن خوانی کسی مرحوم کے لیے کروانے کا بنیادی تصور یہ ہے کہ مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کیا جائے، قرآن پڑھا جائے، صدقہ خیرات کیا جائے، نوافل پڑھے جائیں، کھانا پکا کے فقراء میں یا مہمانوں میں تقسیم کیا جائے، کھلایا جائے، مدرسے بنائے جائیں، مسجدیں بنائی جائیں، صدقہ جاریہ، سب کچھ انکلوڈنگ قرآن خوانی۔ اس سب کا مطلب ایک ہی ہے کہ مرحوم کی روح کو ثواب پہنچے، آپ مرنے کے بعد اسے یاد رکھیں، اس کی خدمت کریں، تاکہ اس کی روح کے لیے آپ کچھ سرو کرتے رہیں۔ یہ عمل بنیادی طور پہ، اس کا بنیادی تصور حضور علیہ السلام کے حکم سے، حدیث پاک اور سنت سے ثابت ہے۔ صحاح ستہ میں، بخاری شریف، مسلم شریف میں، صحاح ستہ میں بہت سی حدیث آئی ہیں، جن میں سے صرف 2 حدیثیں میں کوٹ کر دیتا ہوں بطور نمونہ۔ 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، ان کا نام تھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، وہ کوئی وصیت نہیں کر سکی، میں ان کی خدمت کرنا چاہتا تھا، تو میری آرزو دل میں بند رہ گئی، ان کا انتقال ہو گیا، تو کیا میں ان کے لیے ان کے مرنے کے بعد کچھ کر سکتا ہوں؟ یہ ہماری بہن کا ایگزیکٹلی سوال آ گیا حدیث میں، ایگزیکٹ سوال آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم کر سکتے ہو کچھ۔ آقا کیا کروں؟ اس وقت اہل مدینہ میں پانی کی کمی اور قلت تھی، میٹھے پانی کے کنویں بہت کم تھے یہودیوں کے پاس، اور پانی کی قلت تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم ایک کنواں کھدواؤ اور اپنی ماں کے نام لگا دو، ساری زندگی کنویں کا پانی لوگ پیتے رہیں گے اور یہ صدقہ ہوگا، گویا تمہاری ماں کو ثواب پہنچتا ہے۔ اس کنویں کا نام فرمایا آپ نے بئر ام سعد، یعنی سعد کی ماں کا کنواں، اس کا نام رکھا، کھدوایا حضرت سعد نے، اور نام رکھا گیا سعد کی ماں کا، یعنی مرحومہ کا نام رکھ دیا گیا، اور بیٹے کے عمل سے، یہ صدقہ و خیرات کے عمل سے مرحومہ کو فائدہ پہنچا اور نفع پہنچا۔ ایک حدیث میں ایک صحابی نے پوچھا، دوسری حدیث، یا رسول اللہ میرے والد فوت ہو گئے، ایک والدہ کا حوالہ دے دیا، ایک والد کو، اور ایسی درجنوں احادیث ہیں، درجنوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ حج، اب وہ قرآن خوانی کی بات بھی اسی حدیث کے اندر آ جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہاں تم اپنے باپ کی طرف سے حج کر سکتے ہو ان کے فوت ہونے کے بعد۔ اس پر حضور علیہ السلام نے دلیل دی، آپ نے فرمایا، اگر تمہارا باپ جو فوت ہوا قرض چھوڑ جاتا، قرض، آپ احباب کی توجہ سے سنیے، اگر اس کے ذمہ قرض ہوتا تو کیا اس کے مرنے کے بعد تم اس کے بہاف پر قرض ادا کرتے یا نہ کرتے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ ادا کرتا۔ تو فرمایا، اگر اس کا قرض جو لوگوں کا تھا وہ اس کے بہاف پر تم ادا کرتے تو اتر جاتا، تو جو اللہ کا قرض ہے وہ ادا کیوں نہیں ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اپنے باپ کی طرف سے حج ادا کرو۔ اب اس میں قرآن خوانی کی بات یہ آ کہ جب حج کرنے کی اجازت دے دی تو حج میں قرآن خوانی ہوتی ہے یا نہیں؟ جب آپ طواف کرتے ہیں
تو طواف میں آپ آیات بھی پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، تکبیر بھی کرتے ہیں، تحلیل بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں، اور جب آپ مینا پہ جاتے ہیں اور عرفات میں جاتے ہیں، جگہ جگہ سب قرآن خوانی کیا سب کچھ ہوتا ہے، صفا مروہ۔ تو حج کے اندر جتنے ارکان و مناسک ہیں اور جو کچھ اس کے اندر پڑھا گیا اس سارے کا ثواب مرحوم کے والد مرحوم کو حضور علیہ السلام نے پہنچایا، بخاری شریف سے۔ اب میں ایک آخری بات یہاں سمجھا دوں آپ کو، بنیادی نکتہ حضور علیہ السلام کے لیے کی جاتی، وہ کہنے کی، اس لیے یہ آج تک جو قرآن خوانی امت کر رہی ہے سب کا ثواب حضور کو پہنچ رہا ہے۔ یہ کس نے بتا دیا کہ نہیں کی گئی؟ آج کے دن بھی امت کا ہر شخص جو قرآن پڑھ رہا ہے، ایک ایک پڑھنے والے شخص کی جو قرآن کا قاری اور حافظ ہے، اس کی قرآن خوانی کا ثواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ حدیث حضور نے فرمایا، جو شخص جس کو کوئی نیک عمل سکھاتا ہے اس کا ثواب، اور قیامت تک اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب اس کو جاتا رہتا ہے جس نے سکھایا۔ تو ہم سب کی قرآن خوانیوں کا ثواب حضور علیہ السلام کو جا رہا ہے، اور صحابہ کرام کی قرآن خوانیوں کا ثواب حضور علیہ السلام کو گیا۔ یہ سمجھنا بھی جہالت ہے۔ ہم جو پڑھ رہے ہیں قرآن مجید سب حضور کی روح اقدس کو جا رہا ہے، چونکہ قرآن دینے والے حضور ہیں، قرآن دینے والے حضور علیہ السلام ہیں۔ جو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں آخری نقطہ وہ یہ، مثلا بنیادی یہ ہے، آپ ذہن میں رکھ لیں کہ مرحوم کے لیے ایصال ثواب جائز ہے۔ مرحومین کے لیے ایصال ثواب، خواہ والدین ہیں، بیٹے ہیں، اولاد ہیں، رشتہ دار ہیں، مسلمان ہیں، اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، ائمہ، شہداء، بزرگ ہیں، انبیاء ہیں، ہر ایک کی ارواح کے لیے ایصال ثواب جائز ہے، اور آپ کے اعمال کا فائدہ مرحومین کو پہنچتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی اور آسان دلیل آپ کو سمجھانے کے لیے یہ دوں، وہ نماز جنازہ ہے۔ اگر کوئی صاحب کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ شاید مرحوم کو پچھلوں کے کسی عمل کا فائدہ نہیں پہنچتا، تو وہ غلط فہمی دور کر دینی چاہیے، اس لیے کہ نماز جنازہ کا فائدہ میت کو مرحوم کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ بولیے۔ اگر آپ کہیں نہیں پہنچتا تو پھر ایک مذاق کر دیا پوری امت کے ساتھ۔ نماز جنازہ جس کا فائدہ ہی میت کو نہیں پہنچنا، وہ رکھا کیوں گئے؟ اگر اس کا نفع اور فائدہ ہی اس کے لیے کوئی نہیں معاذ اللہ، تو پھر تو ایک عمل ابس عمل ہے، ناجائز عمل ہے جو کیا جا رہا ہے، بے فائدہ عمل ہے، اور شریعت کا کوئی حکم اور کوئی عمل بے فائدہ نہیں۔ حکم شریعت کا یہ ہے کہ نماز جنازہ کا فائدہ مرحوم اور میت کو پہنچتا ہے۔ تو نماز جنازہ میں کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثیٰ، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے اور ہمارے مردوں کو بخش دے، جو موجود ہیں یہاں ان کو بخش دے اور جو موجود نہیں ان کو بھی بخش دے، چھوٹوں کو بخش دے، بڑوں کو بخش دے، مردوں کو بخش دے، عورتوں کو بخش دے۔ اب یہ جو نماز جنازہ ہم نے پڑھی تو مرحوم نے تو نہیں پڑھی، مرحوم کی تو میت پڑھی ہے، یہ تو ہم نے پڑھی، دعائیں بھی ہم نے کی، تکبیریں بھی ہم نے کہیں، مگر ان تمام چیزوں کا فائدہ نہ صرف اس میت کو پہنچ رہا ہے بلکہ پوری امت کے ان لوگوں کو پہنچ رہا ہے جن کی طرف نماز جنازہ کی دعا میں اشارہ کیا۔ گویا ایک کے عمل سے مرحومین کو بھی اور زندوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، اس لیے تو حکم دیا کہ آپ دوسروں کے لیے دعا کیا کریں، کہ آپ کی دعا کا فائدہ صرف آپ کو نہیں بلکہ دوسروں کو بھی پہنچتا ہے اور مرحومین کو بھی پہنچتا ہے۔ یہ کرنا چاہیے عمل، اس سے اللہ اللہ کا رسول خوش ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتیں وسیع ہوتی ہیں۔ تیسرا سوال ہے خواتین کی طرف سے، جو سلام عقیدت حضور بنور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے یا بیٹھ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر دو چیزیں پڑھنے کا حکم ہے قرآن مجید میں، ایک درود اور ایک سلام، ہمیشہ یاد رکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر دو چیزیں پڑھنے کا حکم ہے، صلاۃ درود اور دوسرا سلام۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور تمام فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اور کثرت کے ساتھ سلام پڑھا کرو جیسے پڑھنے کا حق ہے۔
ये आयत के तर्जमा है। अब सवाल के कनेक्शन में बात ये हुई कि जब दरूद और सलाम दोनों चीज़ें पढ़ने का हुक्म आ गया, अब शरीयत का कायदा ये है, याद रख लें शरीयत का, कि जिस चीज़ की कोई हैत और शक्ल मुकर्रर कर दी जाए, मुतय्यन कर दी जाए, वो हुक्म शरीयत में मुतय्यन हो जाता है, स्पेसिफाइड और क्वालिफाइड हो जाता है। और जिसकी कोई शक्ल मुअय्यन और मुकर्रर न की जाए, उसे ओपन और एब्सोल्यूट रखा जाए। वो तमाम शक्लों में ओपन और एब्सोल्यूट रहता है, उसमें कोई तरीका भी नाजायज़ नहीं होता, क्योंकि शरीयत ने उसको ओपन छोड़ दिया। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने हुजूर सलाम पर दरूद पढ़ना और सलाम पढ़ना, इन दो चीज़ों को ओपन और एब्सोल्यूट कर दिया है। इसके लिए कोई हैत, कोई शक्ल, कोई वक्त, कोई सूरत, कोई जुबान, कोई तरीका मुकर्रर नहीं किया कुरान मजीद ने। इसको फिका में और शरीयत में मुतलक कहते हैं, मुतलक। और शरीयत की इस्तिलाह में कहते हैं फिका में कि ये मुतलक हुक्म है, मुक़य्यद नहीं, यानी क्वालिफाइड नहीं, बल्कि एब्सोल्यूट है। तो शरीयत का जो हुक्म मुतलक होगा कुरान और हदीस में, वो अमल में मुतलक रहेगा, उसे मुक़य्यद नहीं किया जा सकता। लिहाजा साबित ये हुआ कि दरूद और सलाम जिस तरह जिसके जी में आए पढ़ा जा सकता है, खड़े होकर पढ़ना भी जायज़ है और बैठ के पढ़ना भी जायज़ है। ये बात मैंने आपको दलील से समझा दी। अगर किसी की तबीयत बैठ के पढ़ने की करे, बैठ कर पढ़े, तो बैठ कर पढ़ना दरूद और सलाम ये भी जायज़ है। अगर कुछ लोग मोहब्बत और अदब की खातिर खड़े होकर पढ़ना चाहें, वो खड़े होकर पढ़ने, ये भी जायज़ है और शरीयत से और कुरान से साबित है, क्योंकि कुरान में न बैठने की पाबंदी है, ना बोलिए खड़े होने की पाबंदी। कोई अकेला पढ़ना चाहे तब भी जायज़ है, और कोई मिलकर पढ़ना चाहे तब भी जायज़ है। लिहाजा कोई अकेला पढ़े, वो कहे जी मेरा ज़ौक़ अकेले पढ़ने को चाहता है, उसको मना नहीं करना चाहिए, वो अकेला पढ़े। और कुछ लोग कहें जी हम मिलकर पढ़ते हैं ज़ौक़ शौक़ से और बाआवाज़ बुलंद पढ़ते हैं, 100 बार पढ़ें, ये भी जायज़ है। जिस काम को अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मना नहीं किया, हमें क्या इख्तियार है मना करने का। यानी बाज़ उलमा बिला वजह उम्मत में फिरके बंदियां पैदा करते हैं, तफरका और इंतशार पैदा करते हैं, और शरीयत में, दीन में मुदाखलत करते हैं। यानी अल्लाह रसूल और शरीयत ने इस हुक्म को एब्सोल्यूट छोड़ दिया, वो एब्सोल्यूट रहना चाहिए। लिहाजा अगर कोई तबका खड़े होकर पढ़ा करे, तो बैठ कर पढ़ने वाले उन पर तनकीद न करें, यह तनकीद करना नाजायज़ है, बल्कि फितना पैदा करेगा शरीयत में और दीन में और उम्मत में। क्योंकि शरीयत ने मना नहीं किया, वो उनका दिल है, वो ज़ौक़ से पढ़े। और अगर कुछ लोग खड़े होकर न पढ़े, बैठ कर पढ़ना चाहें, तो खड़े होकर पढ़ने वालों को चाहिए कि उन पर तनकीद न करें, क्योंकि खड़े होकर पढ़ना भी फ़र्ज़ नहीं है, बैठ कर पढ़ना भी जायज़ है। शरीयत ने उसे भी रवा रखा है। ये ज़ौक़ पर डिपेंड करता है, जैसे तबीयत चाहे वैसे करना चाहिए। किसी मौलवी को, किसी मुफ्ती को हक नहीं कि वो शरीयत के एब्सोल्यूट में मुदाखलत करे, एक अमल को जायज़ करे और दूसरे को नाजायज़ करे। अगर ये वुसअत आ जाए तबीयतों में और बर्दाश्त आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि उम्मत के अंदर फिरका परस्ती और तफरका और इंतशार का अज़ाब खत्म हो। कि वक्त की कमी की वजह से ये आखिरी सवाल ख़वातीन की तरफ से ले रहे हैं और एक सवाल मर्दाना से ले लेंगे। ख़वातीन का आखिरी सवाल है कि अगर हम किसी गैर मुस्लिम बच्चे को अपनी सरपरस्ती में ले सकते हैं या नहीं, तो एडॉप्शन का क्वेश्चन है। ले सकते हैं, उसकी तरबियत करें, नेक और साले तरबियत करें। आपकी नेक तरबियत से उसके मुसलमान बन जाने का इम्कान है, उसको इस्लाम की दावत दें, तरबियत दें, ये कार खैर है। अस्सलाम वालेकुम जनाब प्रोफेसर साहब। माफ़ करना, हम दायरे गैर में रह रहे हैं, इसलिए मेरा ये सवाल करना बेहद ज़रूरी और लाजमी है, क्योंकि आपने अपने खिताब के दौरान शराब का जिक्र किया था कि शराब के हराम होने में का कुरान और हदीस में जिक्र है, उलमा इकराम भी यही बयान करते हैं। लेकिन इसके अलावा कौन से ऐसे आसान दलाइल हैं जिससे हम लोगों को साबित कर सकें कि शराब हराम है। इसके अलावा बुरा नहीं मानिएगा जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं किसी के जज्बात से नहीं खेल रहा, ना मुझे खेलने की ज़रूरत है। उससे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ जब ये मैं बात करूँ मौलाना साहब के साथ। इसके अलावा जो मुसलमान भाई प्यारे का कुफ्फार में रहकर शराब भी पीते हैं,
दियार गैर में रहकर शराब भी पीते हैं और खुदावंद करीम के फ़र्ज भी अदा करते हैं, इसके मतलब हकाम इलाही, हकाम खुदावंदी के मतलब आप कुछ बयान करना पसंद करेंगे? अगर आप पसंद करें तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। दियार कुफर या दियार कुफर में रहते हुए मेरे जो मुसलमान भाई शराब भी पीते हैं और जो फ़राइज़ अल्लाह ताला की तरफ से हम पर फ़र्ज़ किए गए हैं, यानी नमाज, रोज़ा, कुरान, जो भी 5 फ़र्ज़ हैं फ़र्ज़ किए गए हैं वो भी अदा करते हैं। ठीक है। और इसके मतलब आप मैं अर्ज़ करता हूँ अकाम खुदाबंदी के मतलब प्लीज़ बयान करें। बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि जहाँ तक तो हुक्म अहकाम खुदाबंदी का ताल्लुक़ है, शराब पीने से मुतल्लिक वो दियार इस्लाम में रहे या दियार कुफ्र में रहे, कोई शख्स शराब हराम है, क़तअन हराम है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराबी के लिए जहन्नुम की सज़ा बयान की, शारिब ख़म्र को, शराबी को जहन्नुम की खबर दी। किसी शख्स पर किसी कीमत पर यह हलाल नहीं हो सकती, इसकी कोई गुंजाइश नहीं। हत्ता कि हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया मा अस्करा कसीरुहु फ़क़लीलुहु हराम, शराब की कोई भी किस्म, कोई भी शक्ल जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पीने से भी नशा पैदा करे, उसका एक कतरा पीना भी हराम, एक कतरा पीना भी। और इसको कुरान मजीद ने शैतान का अमल करार दिया और नजिस कहा, और शराब को बुत परस्ती और शिर्क जैसे अमाल के बराबर कुरान मजीद में डिक्लेयर किया है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये एक मजाक है दीन और शरीयत से। अहकाम दीगर पे भी अमल करे और साथ शराब भी करे। मुसलमान को इन क़तई मुहर्रमात से अपनी ज़िंदगी को पाक कर लेना चाहिए। क़तई मुहर्रमात जो हैं उनसे ज़िंदगी को पाक कर लेना चाहिए। ये मुसलमान की शान नहीं है कि इनमें इन्वॉल्व। अब रह गया उसकी हुर्मत का रीज़न क्या है। हुर्मत का बुनियादी बेशुमार असबाब हैं। मेरा अपना एक बुकलेट है, मैं रेफ़र कर देता हूँ, आप वो किताबें यहाँ से लेके उसको कर लें, और कैसेट में भी ये कहीं मिल जाएगा। मेरा एक बुक है इस्लाम ऑन प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज़ पर, ये उन्वान है उसका, इस्लाम ऑन प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज़। उस बुक इंग्लिश में है वो, उस इंग्लिश के किताबचे में पोर्क और अल्कोहल, शराब और खिंजीर दोनों की हुर्मत के साइंटिफिक रीजंस मैंने बयान किए। जो आदमी तफसील से इसको पढ़ना समझना चाहें, कैसेट के ज़रिए भी, जो साइंसी हवालाजात के ऊपर साइंसी खिताबात हैं मेरे, इस्लाम और मॉडर्न साइंसेस पर, इस्लाम और तिब्ब जदीद पर, इस्लाम और मॉडर्न मेडिसिन और इस्लाम और तिब्ब जदीद, ये है मौजूद, ये कैसेट मौजूद है, यहाँ भी है, इस्लाम और तिब्ब जदीद। उसको सुन लें और बुकलेट पढ़ लें। मुख्तसर में ये बताना चाहता हूँ, इस्लाम और असर हाजिर का चैलेंज, अगर ये लेक्चर मौजूद हो तो इसमें भी होगा ये। मुख्तसरन ये कि शराब के अंदर बुनियादी खराबी जो इंटॉक्सिकेंट होने की है, इंटॉक्सिकेशन की, उस इंटॉक्सिकेशन के सबब से इसके इतने तिब्बी नुकसानात हैं जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आज एस्टेब्लिश हो चुके हैं, साबित हो चुके हैं। और ये वजह है कि आज अमेरिका और यूरोप में जो कार्डियोलॉजिस्टों की एसोसिएशन हैं, डॉक्टर्स की, वो हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है उसके लिए, हाइपरटेंशन के लिए, और हार्ट प्रॉब्लम्स और हार्ट अटैक्स के लिए शराब को बहुत बड़ा मुअस्सिर उनसर करार दे चुके हैं। और जब कोई हार्ट पेशेंट आज डॉक्टर्स के पास वेस्टर्न वर्ल्ड में जाता है, अमेरिका या यूरोप में, तो वो जो क्वेश्चनियर देते हैं उसमें सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि अल्कोहल तो नहीं पीते। और अमेरिका में तो आज टेलीविजन के जरिए बाकायदा ये एड्स आ रही हैं अरसे दराज से कि अल्कोहल की कंजम्पशन कम की जाए, अल्कोहल की कंजम्पशन कम की जाए, शराब पीना कम किया जाए, इसके ऊपर। और बाज़ यूरोपियन कंट्रीज़ में तो ये सूरत हाल है कि बाज़ इलाकों पर, यानी और बाज़ नेवी और बाज़ महकमों में शराब पी कर वो एक्टिविटीज़ अंजाम देना ममनू डिक्लेयर किया गया।
تو شراب کے خلاف آج ویسٹرن ورلڈ میں اس کی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جو خرابیاں اسٹیبلش ہو گئی ہیں اور ڈیزیزز اور اس کے نقصانات وہ اسٹیبلش ہو گئے ہیں، تو شراب کے ذریعے دل کی امراض آج ثابت ہو چکی ہیں، لیور کی امراض جگر کی ثابت ہو چکی ہیں، گردے کی امراض ثابت ہو چکی ہیں، اسٹومک کی امراض ثابت ہو چکی ہیں، بلڈ پرابلم ثابت ہو چکے ہیں، ہائپر ٹینشن پرابلم ثابت ہو چکے ہیں، اور اس کے ذریعے اور بہت ساری ایسی امراض جن کا علاج نہیں ہے اس کے چھوڑے بغیر، وہ آج ماڈرن ورلڈ کی طب نے، میڈیسن نے ثابت کر دیا۔ تو یہ ایک ایسی شے ہے کہ جو ہر چیز کسی نہ کسی ایک خرابی کا باعث بن سکتی ہے، مگر شراب ام الامراض ہے، یہ بہت ساری امراض اور بیماریوں کی جڑ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ دماغ کے اعتبار سے، انٹاکسیکینٹ ہونے کے اعتبار سے یہ اپنے اندر یہ خاصیت رکھتی ہے کہ جب اس کی بہت زیادہ مقدار پی جائے کثرت کے ساتھ تو خواہ ایک لمحے بھر کے لیے صحیح، مگر انسان کو سوچ کی وہ نارمل صلاحیت سے نیچے لے آتی۔ لہذا اسلام اس چیز کا کبھی روادار نہیں ہے جو انسان کی مینٹل ایبیلٹیز پر بے شک ایک لمحے کے لیے صحیح مگر اثر انداز ہو۔ اور ایک شراب کی حرمت کے ذریعے اللہ پاک نے انسان کو درجنوں امراض سے محفوظ کر لیا ہے۔ یہ بنیادی ریزنز ہیں جس کے اوپر آج ویسٹرن ورلڈ میں لکھا جا چکا ہے۔ Alhamdulillah, we're reaching a point where we're going to adjourn our meeting of today. جینٹس کو ایک سوال آخری اور موقع دیں، عدد 9 ہو جائے گا تا تک۔ With due courtesy of Professor Tahir Khazri, whoever wants to take this opportunity by all means. یہ کیسٹ ہے جی شراب پر آپ نے پوچھا نا، میں نے آپ کو اجمالی جواب دیا، اس کے اوپر میں نے میڈیکل انالیسس کے حوالے سے بڑا ڈیٹیل دیے ہیں اور سائنٹیفک ایسپیکٹ ہیں۔ یہ کیسٹ اسلام اور عصر حاضر کا چیلنج ہے۔ آپ باہر اگر اویلیبل ہو تو مل جائے۔ سوری، یہ میرا کوشچن ہے۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے یہ کیسٹس اور میری بکس، جو کچھ بھی میری پبلیکیشن اور میری کیسٹ، ویڈیو، آڈیو، کتابیں، میں ایز آتھر اور اسپیکر اپنی پوری زندگی میں اپنی ریلیجیس سروسز کی رائلٹی، کمیشن اور پیسہ اس میں سے نہیں لیا کرتا۔ یہ میرا کاروبار نہیں ہے۔ میری طرف سے یہ ساری سروسز تھرو آؤٹ مائی لائف وقف ہیں فی سبیل اللہ۔ یہ میں اس لیے بتایا کہ چونکہ آپ کو ریفر کر رہا ہوں تو یہ نہ سمجھے کہ ساتھ اپنا اسٹال لگوایا ہوا ہے، کاروبار بھی چل رہا ہے۔ کاروبار نہیں ہے۔ میں اپنی کیسٹیں، اپنے خطابات، ویڈیو، آڈیو، حتیٰ کہ اپنی بکس، لاکھوں روپے کی انکم، لاکھوں روپے کی سیل ہوتی ہے آل اوور دی ورلڈ۔ لاکھوں روپے ایک مہینے کی سیل ہوتی ہے پوری دنیا میں اور انکم آتی، مگر میں نے اپنے اوپر یہ سب چیزوں کی انکم حرام کر رکھی ہے۔ اللہ پاک کا فضل ہے، یہ سارا کچھ میں اللہ کے رسول کی رضا کے لیے دین کی خدمت کے طور پہ کرتا ہوں فی سبیل اللہ۔ آپ اسٹڈی کریں۔ جی میرا کوشچن کھانے کے بارے میں ہے، کہاں تک ہم پہ پابندی ہے کہ ہم کرسچن سے نہیں کھا سکتے یا جوئش سے نہیں کھانا کھا سکتے، یا کوئی ہم جیسے آمدی لوگ ہیں، کچھ شیعہ ہیں، تو بڑا مطلب کمپلیکیٹڈ یہاں پہ یہ موضوع ہے، تو اس بارے میں آپ کچھ روشنی بنیادی بات یہ ہے، آپ ہر ایک سے کھانا کھا سکتے ہیں بشرطے کہ کھانا اٹ سیلف حلال ہو، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن یہ کوشچن آ جاتا ہے جی بالکل یہودی کا پکایا ہوا ہو یا یہودی کے گھر آپ کو انوائٹ کیا جائے، عیسائی کے گھر انوائٹڈ ہو، کہیں بھی ہو، کھانا بشرطے کے حلال ہو۔ حلال سے میری مراد اگر گوشت ہے تو حلال ہو، پراپرلی کچلڈ، پراپرلی وہ کوشن ملک جو یہاں مل جاتا ہے، کوشن ملک ہو، میٹ ہو یا فش ہو یا ویجیٹیبل ہو، اینیمل فیٹ نہ ہو، پورک نہ ہو، اینیمل فیٹ میں تیار نہ کیا گیا ہو یا اس کا انگریڈینٹ کوئی حرام نہ ہو۔ الغرض کھانا، اس کے کنٹینٹس اور انگریڈینٹس اور اس کی پریپریشن میں کوئی حرام عنصر اگر شامل نہیں ہے تو آپ کسی کے گھر بھی کھا سکتے ہیں، اور دسترخوان پہ اگر سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مسلمان بھی بیٹھا ہے، تب بھی کھا سکتے ہیں۔ حلال حرام میں نہیں بدلتا اور حرام حلال میں نہیں بدلتا۔ اسلام بڑا عالی ظرف اور بڑا وسیع دین ہے، اس میں تنگی نہیں ہے۔ میرا کوشچن یہی تھا کوشر کے بارے میں، تو آپ نے بس وہ کوشر میں نے کہا اس کی شرط ہے کہ وہ ذبح ہونا چاہیے۔ شکریہ۔ یہودی کے بارے میں یہ کہ یہودی لوگ عام طور پہ آبزرو کرتے ہیں کوشر کا مسئلہ، اور وہ ذبح کرتے ہیں اور تکبیر کے ساتھ ذبح کرتے ہیں۔ اگر یہ بات اسٹیبلش ہو اور کوشر لکھا ہوا ہو پراپرلی اور آپ اس کو معلوم کر لیں تو آپ اس کا گوشت بھی لے سکتے ہیں، نہیں تو اپنی تحقیق کر کے مسلمان جو لوگ ہیں ذابح
ان کے ہاں سے بچر سے لیں اور اپنے کوشر میٹ لیں. شک ہے تو پھر آپ فش لیں یا ویجیٹیبل لیں یا باقی چیزیں کھائیں جو دیر سال میں. اب چونکہ سلام عقیدت کا نام لے لیا گیا 3 بار درود اور 3 بار سلام پڑھ لیں پھر دعا کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وحبیبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وحبیبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وحبیبک یا حبیب اللہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نتوب وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة الله.